الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی، مسرت کی اور اللہ رب العالمین کے احسان مند اور ممنون ہونے کی بات ہے کہ اس اللہ نے ہمیں پھر بِإِذْنِ اللہ تعالی جو چند گھڑیاں باقی ہیں ان کے بعد ہمیں رمضان المبارک کی عبادت اور اس میں وقت گزاری، اپنے ایمان کی تجدید اور اپنے گناہوں کی معافی کا ایک اور موقع دیا. یہ بہت بڑی خوش قسمتی، یہ بہت بڑی خوش قسمتی. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمارے کتنے اڑوس پڑوس میں دوست ہیں، یار ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، گلی محلے کے لوگ ہیں، علاقوں کے بڑے لوگ ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے. کچھ تو ایسے تھے کہ ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بزرگ ہے، فوت ہو جائے گا، کسی وقت بھی فوت ہو گیا. لیکن کتنی ہی ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کے متعلق وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ چلے جائیں گے، اتنی جلدی چلے جائیں گے اور اس انداز سے چلے جائیں گے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. میرے بھائیوں، یہ جو زندگی کا ایک ایک منٹ ہے نا، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عنایت فرماتا ہے. اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بات کریں. تو میرے بھائی، اسے عام نہ لیں، اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ایک جگہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہ جہاد میں جانے کی نیت نہیں تھی، جہاد میں جانے کی نیت پہلے ہی نہیں تھی، لیکن جب جانے کا موقع آیا گئے نہیں، اور جب اللہ کے رسول واپس آ گئے تو بعد میں لگے پھر بہانے بنانے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں. اگر یہ ارادہ کرتے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ اس کے لیے پہلے تیاری کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اصل بات یہ نہیں کہ یہ خود نہیں گئے،
یا یہ ان کے نہ جانے سے اللہ اور اس کے رسول کو نقصان ہوا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، رب کوئی پسند نہیں کہ یہ بدبخت اور منافق قسم کے لوگ جو ہیں یہ میرے نبی کے ساتھ چلیں۔ فَثَبَّتَهُمْ، رب نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ تم بیٹھے ہی رہو۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بھی سوال ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کی مبارک ہستیاں آ رہی، کیا اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ کی؟ ہمارے کوئی عزم ہیں، کوئی ارادے ہیں کہ میں نے یہ نیکی کرنی اور پیچھے جو مجھ سے کوتاہی رہ گئی تھی میں نے اب اس کوتاہی کا مداوع کرنا ہے؟ اس رمضان المبارک میں نے اپنے رب سے اپنی بخشش کروانی ہی کروانی؟ میں نے وہ گناہ جو پیچھے رہ گئے تھے میں نے ان کے لیے ان سے جو ہے وہ توبہ تائب ہونا ہے؟ کیا یہ ہمارے عزموں کے اندر شامل ہے؟ اگر تو شامل ہے تو میرے بھائیوں یہ میرے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے نیکی کا شوق ہے، مجھے نیکی کا جذبہ ہے، مجھے رب سے محبت ہے، مجھے رب کے قرب کا شوق ہے، لیکن اگر میرے دل کے اندر یہ ذوق نہیں پیدا ہوا، یہ شوق پیدا نہیں ہو رہا، میرے دل کے اندر یہ تڑپ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی کہ رمضان آ رہا ہے، میں روزے رکھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں قیام اللیل کروں گا، میں رب سے دعا کروں گا، میں اپنے گناہوں کی پہلے بھی معافی مانگتا ہوں، رمضان میں اور گناہوں کی معافی مانگوں گا، ہو سکتا ہے جو پہلے معاف نہ ہو سکے وہ اب معاف ہو جائے۔ میرے دل کے اندر یہ ہمک اور میرے دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے۔ اگر تو میرے بھائیوں ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے تو یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے دل کے اندر کچھ ایمان کی چنگاری رکھی ہوئی۔ لیکن اگر ہم رمضان کو بس یہی سمجھ رہے ہیں بھئی رمضان آ رہا ہے اب سحریاں ہوں گی، یعنی ایک شیڈول جب بدل جائے تو انسان کو اس سے فرق پڑتا ہے نا، خوشی ہوتی ہے۔ گرمیوں سے جب سردیاں آتی ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، لو بھائی سردیاں آ گئی، سردیوں سے گرمیاں آتی ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، جی گرمیاں آ گئی۔ اور ایسے ہی بسا لوگوں کے لیے بس اوقات یہ صرف ایک شیڈول کی چینجنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بھئی اب سحری کریں گے، افطاریاں کریں گے، ہیں جی اب یہ ان کا یہ بھی ہلے گلے کا ایک موقع اور مقام ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ ہلے گلے کا مقام نہیں ہے، یہ توبہ اور استغفار اور رجوع کا ٹائم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہر مہینے ہم تو اللہ سے اتنے دور ہیں، دین سے اتنے دور ہیں، واللہ العظیم بسا اوقات جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جو اللہ کے رسول نے بندوں اور رب کے درمیان جو ہے کوئی تعلق نہ بنایا ہو یا اس کو قائم نہ کیا ہو یا اس کا اظہار نہ کیا ہو۔ صبح ہو کرتے نا رسول اللہ کیا فرماتے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ، اے اللہ ہم نے صبح کی ہے، تیرے حکم سے کی ہے، تیری اجازت سے کی ہے، یہ صبح بھی تیرے حکم سے ہی طلوع ہوئی ہے۔ اگر تو حکم نہ کرتا، تیری اجازت نہ ہوتی، نہ میں یہ صبح دیکھ سکتا نہ یہ صبح طلوع ہوتی۔ والحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی۔ شام ہوئی، امسینا وامسی الملک للہ، اے اللہ میں نے بھی تیری رحمت اور تیرے فضل سے شام کی ہے، اپنی طاقت سے میں نے شام نہیں کی۔ اگر تیری اجازت نہ ہو، تیرا امر نہ ہو تو رات کو کیا مجال ہے کہ وہ اس دن کو جو ہے، سورج کو جو ہے وہ سیاہی کے اندر بدل دے۔ جب میں سوتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے میرے مولا اب میں ایک طرح کا آدھا مرنے لگا ہوں، تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں، تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہوتے ہیں۔ سوتا پہ بندہ مرے ہی ہوتا ہے نا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تم سوتے ہو ہم تمہیں مار لیتے ہیں، ہم تمہیں مار دیتے ہیں۔ اور جب انسان جو ہے صبح اٹھتا ہے تو پھر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، مولا تیرا شکر ہے میں تو مر گیا تھا، تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے کوئی؟ یہ ایک علیحدہ کون سی زندگی کا پہلو ہے جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں ہمارے اپنے رب کے ساتھ نہیں جوڑا؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا
آپ کیا کہتے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ یہ جو نیا مہینہ چڑھ رہا ہے نا، اے اللہ اسے ایمان والا بنانا، اسے برکت والا بنانا، اے اللہ اسے سلامتی والا بنانا. سلامتیاں بھی یاد رکھیں جب کہ رب کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی رب کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. لوگوں کو رلاتا بھی وہی ہے، لوگوں کو ہنساتا بھی وہی ہے، لوگوں کو خیر بھی وہ دیتا ہے اور لوگوں سے خیر کو روکتا بھی وہ ہے. یہ ایمان مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو جب یہ چاند چڑھتا ہے تو چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے ہوں؟ ہاں پڑھتے ہوں گے، صرف جب رمضان شروع ہوتا ہے یا جب عید کا چاند نظر آتا ہے یا ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، کیونکہ حج اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے اور کون سا مہینہ جا رہا ہے. ہم اتنے اس دنیا کے اندر مگن. میرے بھائیوں سوچنے کی بات، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. یہ میں نے چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے، میں اپنا چھوٹا سا گھر چلا رہا ہوں، سارا دن اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، سارا دن اس کے لیے جو ہے اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم سب جب اس دنیا داری کے اندر چل پڑتے ہیں تو پھر حلال حرام جائز ناجائز ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. کس لیے؟ یہ جو میں نے چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے نا، جسے میں نے کوئی پتہ نہیں کس وقت چھوڑ کر چلے جانا ہے. شام کو جب میں اپنے اس گھر کے اندر جاؤں تو میری جیب کے اندر بھی کوئی 2 پیسے ہوں. پیسے بس اوقات یہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ 2 آنے ہی آنے ہیں، لیکن میں سب کچھ چیزوں کو تج دیتا ہوں، حلال کو، حرام کو، جائز کو، ناجائز کو، جھوٹ کو، سچ کو، ہر چیز کا متنجن بنا دیتا ہوں کہ جو 2 ملنے تھے نا وہ 10 لے کر میں گھر جاؤں. اور یہ بھی بس اوقات کسی کو پتہ نہیں ہوتا، گھر جانے کے لیے چل رہا ہوتا ہے، راستے کے اندر ہی موت آ جاتی. کل ہی مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، کسی عرب ملک کی تھی. ان کا باپ دادا کوئی ہوگا، خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اپنے باپ دادے نانے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو رب اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق دیتا ہے. یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. اللہ اکبر. تو وہ ان کے ہلے گلے سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو اپنے باپ دادے کی، یا ان کا وہ دادا تھا یا ان کا نانا تھا، بزرگ تھا. تو وہ کرونا اس کو ہو گیا، اس کو اسپتال والے لے گئے. وہاں سے جب اس کا کرونا ٹھیک ہوا تو اسے گھر لا رہے تھے. جب گھر کے سامنے اترے تو اس کے بیٹوں نے، اس کے پوتوں نے جناب خوشی کے اندر جو ہے نا وہ فائرنگ کرنا شروع کر دی. ویڈیو تصویر جیسے ہم عموماً بنا لیتے ہیں. وہ اتفاق اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے غالباً بیٹا ہی ہوگا، تو اس فائرنگ کر رہا تھا. فائرنگ کرتے کرتے اس نے فائرنگ ختم کی. وہ سمجھا کہ شاید گولیاں ختم ہو گئی، اس نے ایسے کر کے ایسے ہی کیا تو سامنے ہی بابا جی تھے. بابا جی کے ادھر لگا، بابا جی گھر نیچے. آئے ایک موت سے بھاگا، دوسری موت نے پکڑ لیا. یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں. اصل میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ گھر سے نکلا تھا رب کے کاغذ میں یہ لکھا ہی نہیں تھا کہ اس نے اب دوبارہ گھر کے اندر قدم رکھنا. خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں، تیاریاں وہیں رہ گئیں، مستقبل کے پروگرام وہیں رہ گئے. اور یہی میرا محل استشہاد ہے کہ جس گھر کے لیے لمبی پلاننگ تھی وہ تو وہیں رہ گئی اور کوئی پتہ نہیں کہاں ختم ہو جائے. لیکن اب جس گھر کے اندر اس نے جانا ہے نا، سوال یہ ہے کہ اس کے لیے پلاننگ اس نے کیا کی تھی اور ہم نے کیا کی. اس کے لیے تو ہماری بڑی پلاننگ ہے. 24 گھنٹے چلتی، رات کو نیندیں نہیں آتی، دن کو وقت پر ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں جی، دن کے وقت ہم آرام نہیں کرتے. رات کو جاتا ہوں تو میں بیوی بچوں سے بات نہیں کرتا، سائڈ پر ہو جاؤ، میں بہت تھکا ہوں. کدے واسطے کی کیتا؟ یہی نا کہ 2 پیسے کمائے، یہی کیا نا. اور ادھر کون سا کوئی ہل چلاتا رہا کہ اس کے اندر سے نیکیاں نکالتا رہا. دنیا کے لیے خون پسینہ ایک کیا نا. رب کے لیے ہم کب تھکے؟
اور وہ لفظ میں رب کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہارا ہے یہ تمہارے ہی لیے ہے, یہ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا, ہمارے پاس کچھ نہیں آ رہا. اس کے لیے بھی, اس گھر کے لیے بھی میں کچھ تیار کر رہا ہوں کہ نہیں. اے اللہ اس چاند کو اہلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام, اے اللہ اسے برکت والا, اسے ایمان والا اور سلامتی والا بنانا. ربی و ربک اللہ, یہ چاند کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. رب کی تقدیر پر اگر اور رب کی قدرت پر اگر غور کریں تو یہ چاند کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ سیارے ہیں. بات دوسری طرف نہ چلی جائے, 2 سیارے ہیں نا, سورج ہے, ایک کی روشنی گرم اور ایک کی روشنی ٹھنڈی. یہ اس رب کی قدرت نہیں؟ روشنی وہ بھی دیتا ہے, روشنی یہ بھی دیتا ہے. رب نے ادھر گرمی رکھ دی, رب نے ادھر ٹھنڈ رکھ دی. ادھر انسان تپتا اور جلتا ہے, اور ادھر جب چاند کی روشنی پڑتی ہے تو انسان کا دل جو ہے یہ کھل اٹھتا ہے. ہاں جی, تو یہ ربی و ربک اللہ, ہے چاند تیرا حسن, تیری خوبصورتی, تیرا مقام, سب کچھ تیرا ربی اللہ ہے, میرا ربی اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے, اللہ اکبر, اور رمضان کی ابتدا ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کو ندا کے لیے کہا جاتا ہے. وہ ندا کیا لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیاں کرنے والے, تو نیکیاں پہلے بھی کر رہا تھا, 1 کی 10 تو تجھے مل ہی رہی تھی, اس سے بڑھ کر جو وہ تیری نیت پر منحصر تھی. یا باغی الخیر اقبل, اب لوٹ لگ چکی ہے, اب جتنا تو سمیٹنا چاہتا ہے سمیٹ لے, جتنا سمیٹنا چاہتا ہے. اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, ادھر کوئی حد بندی نہیں ہے. سندوں کے اندر اگرچہ کلام ہے لیکن سلف صالحین سے ملتا ہے کہ جو عام ایام میں جو ثواب ہوتا ہے نا وہ 1 سے 10 ہوتا ہے نا, تو رمضان وہ آٹومیٹک 700 تک پہنچ جاتا ہے, یا بس اوقات عام طور پر وہ 70 پر پہنچ جاتا ہے. اس سے آگے پھر نیت شروع ہوتی ہے. سلف صالحین نے اس قسم کی باتیں لکھی کہ فرض کا نفل انسان پڑھے تو ثواب فرض کا ملتا ہے. اس انداز سے جو ہے یہ چیزیں ملٹیپل ہو جاتی ہیں. پھر یہاں آ کر کوشش کس کی رہ جاتی ہے؟ میری اور آپ کی, کہ میں نے کتنی نیکیاں سمیٹی. یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے دوڑ لگا دے, ادھر سیدھا رستہ ہے, ادھر. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, رب نے شیطانوں کو بند کر دیا, جہنم کے دروازے بند کر دیے, ہر شر کا دروازہ بند کر دیا. اے برائی کرنے والے, اب تو کچھ شرم کر لے, اب تو کوئی شرم کر لے, اب تو کوئی حیا کر لے. جب کوئی انسان کسی کو کوئی چیز یوں کہہ لیں کہ پلیٹ میں رکھ کر دے دے اور اس کے باوجود وہ اپنی غلط حرکتوں سے باز نہ آئے, تو پھر انسان اس کے لیے پھر اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے. یار اب کیا ضرورت ہے تجھے چوری کی, اب تجھے کیا ضرورت ہے حرام کی, تجھے کیا ضرورت ہے 2 نمبری کرنے کی, تجھے کیا ضرورت ہے ملاوٹ کرنے کی, تجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. یا باغی الشر اکثر, یوں کہہ لیں کہ حال کے اندر یوں کہہ لیں کہ فرشتہ ایک بدکار کی منت کرتا ہے, اے بے خون رک جا, ہن بندے دا پتر بن جا. ویا باغی الشر اکثر, اے برائی کرنے والے اب بھی رک جا. پھر یہاں ہمت انسان کی اپنی ہوتی ہے. انسان کی, آپ کو واقعہ سنایا تھا نا ہمت کے متعلق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہی. تو لمبی بات ہے, اس کو مختصر کرتا ہوں. کہیں سے غنیمت آئی تو چچا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا ہوا تھا, لے لیا تھا. جب آئی غنیمت تو رسول اللہ نے فرمایا بھائی اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے. تو وہ سکے ہوتے تھے سونے کے, چاندی کے, اور ان کا وزن ہوتا تھا. تو عباس بھی آئے تو ہر کوئی لے کے جا رہا تھا, ڈھیر لگا ہوا تھا, بحرین سے آیا تھا, یوں کہہ لیں کہ بیت المال کا سامان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد بھی دنیا نے نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, جو آیا امت کو ہی دیا, جو آیا امت کو. ہماری حکومتیں تو اپنی جیبیں بھرتی ہے نا,
غریب مرتا ہے مر جائے، تڑپتا ہے تڑپ جائے، اس کو جو ہے وہ کسی بھی سرکاری بڑے ادارے کے سامنے آگ لگاتا ہے تو لگا کے مر جائے۔ حکومت کیا کہتی کہ ہمارے خزانے پورے رہنے چاہیے، سرکاری ملازمین کے ٹی اے ڈی اے پورے رہنے چاہیے، باقی جائیں جہاں انہوں نے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کچھ نہیں لے کے جاتے تھے۔ عباس آئے، اپنی جھولی کے اندر جو ہے وہ سکے بھرے، اللہ اکبر۔ اب سکے اتنے بھر لیے کہ اب کھڑا نہ ہوا جائے، عمر زیادہ تھی نا، اب کھڑا نہ ہوا جائے۔ کہا محمد، رسول اللہ کھڑے دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ چچا جی نے کام زیادہ کر لیا ہے، اب ان سے اٹھا نہیں جائے گا۔ جب اٹھا نہ جائے تو کہنے لگے محمد یار میری مدد ہی کر دو، یا کسی کو کہہ دو مجھے کھڑا ہی کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ کام نہیں ہوگا، جتنی ہمت ہے اتنا اٹھا کے لے جائیں، آپ کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ ادھر تو پھر ہر کوئی آئے گا، وہ کہے گا کوئی بوری لے کے آ جائے گا، کچھ لے کے آ جائے گا جی، مینوں پھر پڑے گا، پھر آ کے گا چکا دے۔ جتنا لے کے جا سکتے ہو اپنی ہمت کے مطابق لے جاؤ، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ وہی بات ادھر ہے کہ اب نیکیوں کی لوٹ لگ گئی ہے، جتنی ہمت ہے، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان ہے، جتنا دوڑ سکتے ہو دوڑ لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے نا، اللہ رب العالمین شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان جن بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کیا ہے؟ رب کا غصہ ہے، رب کا غصہ بالکل کلوز ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے۔ اور فلم یفتح منہا باب، اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلا رہتا، جنت مکمل کلوز کر دی جاتی، جیسے انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کی تھا، ہر چیز بند کر دی۔ اور پھر آگے وَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر ایک ندا دینے والا جو ہے وہ یہ ندا لگاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بھائی لوگوں نیکیاں کرو۔ اور اس رمضان المبارک کا انسان کی زندگی کے اندر بڑا اہمیت، اس کی بڑی اہمیت، بڑا مقام ہے۔ تیاری کی بات کی نا، تیاری کی بات کی، یہ جو لوگ، جن لوگوں نے یہ فوج کے اندر، یہ پولیس کے اندر، ان اداروں کے اندر جانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سالوں پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، ٹیسٹوں کی، بس اوقات فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دوڑانا بھی ہے، انہوں نے آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھنی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور جو لوگ ادھر بالکل ہی ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں نا، وہ حج کرنے کے لیے جائیں تو ادھر ٹھوس ہو جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نہ ہمیں چلنے کی عادت ہوتی ہے، نہ ہمیں سختی برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، ادھر جاتے ہیں تو وہاں سختی ہوتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی چیز رمضان کے متعلق بھی ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ جو ہیں شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، شعبان رمضان سے پہلے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آگے رمضان بھی تو آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا رمضان کی امید پر پہلے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے ان غافل لوگوں میں ہو جاؤں۔ میں اس سے پہلے رمضان کی تیاری بھی کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے معاملات میں غفلت سے بھی بچتا ہوں، اور اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس مہینے میں میری طرف سے کمزوری ہو جائے۔ ہمارے معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کتنے ہی لوگ ہوں گے، یہ ہر انسان اپنی نیت جانتا ہے، یار بس رمضان آ گیا، رمضان توبہ کر لیں گے، بس رمضان آ گیا، رمضان میں نماز شروع کر دینی ہے، بس یہ رمضان آ گیا، رمضان میں داڑھی رکھ لینی ہے، بس یہ 2 دن میں رمضان آ گیا، اس کے بعد یہ 2 نمبری والا کام چھوڑ دینا، بس یہ رمضان آ گیا، رمضان تک اپنے سارے معاملات کلوز کر دینے۔ میرے بھائیوں وہی بات ہے کہ یہ جو غفلت ہے نا، یہ انسان کو جو ہے یہ جہنم کے دروازے پر پہنچا دیتی۔ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، میرے بھائی رمضان تو آیا چاہتا ہے، اس کی پہلے اس سے تیاری کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ بھائی ہم نے قیام بھی کرنا ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اس کے لیے انسان جسمانی طور پر اور عزم کے لحاظ سے انسان جو ہے وہ اپنی تیاری کرے۔ اور رمضان کے اندر کرنے والے کام 3-4 بڑے بڑے کام، روزہ ہم رکھتے ہیں،
قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، قیام اللیل کریں، کبھی نہ چھوڑیں، دعا کثرت کے ساتھ کریں، اور اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کتنی دنیا کے اندر نیکیاں ہیں، انسان کہیں بھی کرتا ہے نا اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نیکیوں میں واحد نیکی ایسی ہے کہ جس کا اندازہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں بتاؤں نہیں۔ بھئی کسی کو کیا پتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ کوئی پانی دیتا ہے بھائی میں نہیں پینا، کھانا کھلاتا ہے بھائی میں نے نہیں کھانا۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے جو ویزیبل ہے ہی نہیں، نظر آ ہی نہیں سکتی، یہ اندر کی عبادت۔ اور اسی لیے جب یہ اتنی مخفی ہے تو اس کے اندر جب خلوص آ جائے نا، یہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے نا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ساری نیکیوں کے ثواب بتا دیے، لکھ دیے، کچھ نہ کچھ اندازہ دے دیا، سوائے روزے کے کہ اس کے ثواب کا اندازہ بھی نہیں دیا۔ رمضان کتنی بڑی، حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ یوم ولدتہ امہ، ایسے ہے جس کا حج قبول ہو گیا جیسے ماں نے آج اسے جنم دیا، آج اسے ماں نے جنم دیا۔ ایک ایسا دن کہ پورے 12 مہینوں میں کبھی شیطان جو ہے کبھی رویا کہ نہ رویا، عرفات کے دن لوگوں کی بخشش دیکھ کر روتا ہے اور اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت، لیکن کچھ نہ کچھ پیرامیٹر اللہ نے اور اس کے رسول نے دیے۔ لیکن رمضان کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے لیے اس نے انسان نے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں، دسے ہی کچھ نہیں۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز بھی ہوتا ہے، ساری دنیا کو انعام ملیں، اس کو یہ مل گیا، اس کو وہ مل گیا۔ آخر جو دینے والا ہے وہ کوئی ہستی ہے نا، اور اگر وہ کسی اور کو دے دیں کہ جی آپ کا انعام بڑا خصوصی ہے اور وہ آپ کو اسپیشل طور پر میں خود دوں گا، اور اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جائے گی، اس کے دل کے اندر پتہ نہیں وہ انعام کتنا بڑا ہوگا کہ جو لوگوں کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس کی عظمت۔ اور پھر دینے والا جب رب ہو، رب الارباب ہو، تو وہ جو انعام دے گا اس کی حیثیت کیا ہو؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ میں اس لیے نہیں رکھتا چلو یار چربی بہتی چڑھی ہے، روزے تھوڑی جی کٹ جائے گی، یار ساری دنیا ہی رکھ دی پئی ہے، میں نہ رکھیا تیرے دوست یار کی کہن گے۔ یار سنیا ہے رمضان کے روزے کے جو ہیں وہ میڈیکلی بڑے فائدے ہیں، نہ میرے بھائی نہ، پھر بس تمہیں فائدہ وہی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار جن کو روزے میں سے سوائے بھوک کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، لیکن سوائے تھکاوٹ کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ من صام رمضان ایمانا، اے اللہ، اے سونے اللہ، یہ تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم سے روزے رکھ رہا ہوں، مجھے تجھ سے تیری رضا درکار ہے، تیرا ثواب درکار ہے، تیری حکم کی پابندی درکار ہے، میرا اس کے علاوہ میرے ذہن کے اندر کوئی چیز نہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اے اللہ اس کا ثواب تو نے مجھے دینا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کہتا ہے سمجھو کہ پیچھے جو کچھ تھا سب صاف ہو گیا۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام ایمانا، کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔